اللہ 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 اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم۔ آگے بڑھاتے ہوئے مدرسہ فیض سلیمانی کے مدیر جامعہ اور استاذ الاساتذہ اپنے دل میں امت کا غم اور درد رکھنے والے، اس سے میری مراد حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ سے امت کو مستفیض فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کسی شاعر نے کہا ہے: باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے ان علماء کرام کا جو اپنے قیمتی اوقات میں سے، بڑے ہی قیمتی اوقات میں سے وقت فارغ کر کر یہاں پر تشریف لائے. اور اسی طرح ان حضرات کا کہ جن حضرات نے بہت محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد اپنی جانی اور مالی قربانی دے کر اس پروگرام کو منعقد کیا. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو بھرپور بدلہ عطا فرمائیں. اور اسی طرح سب سے زیادہ شکر گزار ہوں میں ہمارے محسن اور وقت کے لقمان، جنہیں لقمان العصر کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہ ہوگا، شیخ الحدیث، رئیس الجامعہ، مقرر شیریں بیاں، پیر طریقت حضرت مولانا مفتی قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ وہ ہمارے لیے ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں اپنی بات عوام تک پہنچانے کا موقع اور عوام کو علماء اکرام کے ساتھ وابستگی کا موقع ملتا ہے. جب تک علماء اکرام کے ساتھ عوام اور عوام کے ساتھ علماء اکرام وابستہ رہیں گے، سمجھ لیجئے کہ یہ امت ترقی کرتی رہے گی. اور جب ان میں جوڑ کی جگہ پر توڑ پیدا ہو گیا، علیحدگی پیدا ہو گئی، تو سمجھ لینا میرے عزیز بھائیوں کہ قوم، ملت اور امت زوال کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. تو میں ان تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائیں. اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائیں. سلسلہ نقش بندیہ کے اس پروگرام کو اللہ بے حد قبول فرمائیں اور بار بار ہمیں ایسے پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے عزیز بھائیوں، آج اتوار کا دن ہے اور اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو 15 اگست کی تاریخ ہے. اس لیے 15 اگست کے سلسلے میں بھی میں اپنی چھوٹی موٹی زبان سے انشاءاللہ تعالی 2-4 باتیں عرض کروں گا. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میرے عزیز بھائیوں، آج ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے اور یہ دن ہم دعا کریں
اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اللہ ہماری زندگی میں بار بار اس دن کو لائے، اس لیے کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اپنی بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی گردنیں اپنی آنکھوں سے کٹتی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جس میں بہت سی بہنوں نے اپنے بھائیوں کے سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ ہمارا وہی دن ہے کہ جس میں ہم کو انگریزوں سے آزادی ملی۔ انگریزوں نے 190 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ کتنے سال تک؟ 190 سال تک حکومت کی، اور جو ظلم ہندوستان پر انگریزوں نے کیا ہے، ہندوستان کی تاریخ اس ظلم کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے، اور ان کو بھگانے میں اور ان کو شکست فاش دینے میں علماء کرام نے اور ملت اسلامیہ کے جانوں نے، علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے، حفاظ نے، عوام نے، مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے مل کر جو قربانیاں دی ہیں، تاریخ ہند انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ جب یہ دن آئے گا، جب 15 اگست آئے گی، ہر سال اس دن کو یاد کیا جائے گا، خوشی کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ اس دن کو ہم انڈیپینڈنس ڈے کے انگریزی میں نام دیتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ یہی ہمارا آزادی کا دن ہے جسے ہم آزادی کا دن کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1600 ہجری چل رہی تھی، 1600 عیسوی چل رہی تھی، 1690 کا دور تھا، اور 1600 عیسوی کا گویا اختتامی دور اور زمانہ چل رہا تھا۔ انگریز آئے، تجارتی بن کر آئے، اور اسی ہمارے سورت شہر کے بندرگاہ پر انہوں نے قبضہ کیا تجارت کے نام سے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر ایک کوٹھی بنائی اور اپنا ایک محل تعمیر کیا، اور ایک کمپنی انہوں نے نامزد کی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور آہستہ آہستہ تجارت کے نام پر آنے والا یہ انگریز میرے بھائیوں سیاست میں دخل دینے لگ گیا، سیاست میں گھسنے لگ گیا، اور مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب کو اپنا ٹارگٹ بنانے لگ گیا، سارے لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بنانے لگ گیا۔ اور اس وقت میرے بھائیوں مغل حکمرانوں کا آخری چراغ گویا ٹمٹما رہا تھا، آخری دور ان کا چل رہا تھا۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا اور انہیں پتہ چلا کہ انگریز یہاں تجارتی بن کر آیا، تجارت کرنے کے لیے آیا، اور اب وہ حکومت کرنا چاہتا ہے، سیاست میں قدم بڑھا رہا ہے، تو ان حضرات نے ان کے اوپر پابندیاں لگائی۔ کیا لگائی؟ پابندیاں لگائی۔ تم ہندوستان میں تجارت نہیں کر سکتے ہو، تم ہندوستان میں سیاست نہیں کر سکتے ہو، ایسی طرح کی پابندیاں لگائی۔ پابندیاں عائد ہو گئی، پابندیاں لگ گئی، لیکن میرے بھائیوں ان کا ٹارگیٹ ہندوستان تھا۔ وہ کب خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ چنانچہ اپنی کوشش انہوں نے جاری رکھی، اور بنگال کے گورنر کے پاس میں جا کر اور اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس سے کچھ اجازتیں لی، اور ہندوستان میں پھر ان حضرات نے جو ہے یہاں پر تجارت کرنا شروع کیا۔ تجارت ان کا اصل مقصد نہیں تھا میرے عزیز بھائیوں، ہندوستانیوں کو غلام بنانا تھا، تجارت کرنا ان کا منشا نہیں تھا، اصل ہندوستانیوں کو غلام بنانا تھا، ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا تھا، اس لیے کہ وہ ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جس ہندوستان کو بہت سارے مذاہب کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اس ہندوستان پر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اور ایسا ہی ہوا میرے عزیز بھائیوں، ان حضرات کا اثر و رسوخ، ان حضرات کی سیاست پورے ہندوستان پر قابض ہوتی چلی گئی، پورے ہندوستان پر ان کا قبضہ ہوتا ہوا چلا گیا۔ میرے بھائیوں یہ 1600 کا دور تھا، 1600 عیسوی کا دور تھا، آخری زمانہ تھا۔ صحیح قریب جو ہے 100 سال کے بعد میں 1792 جب عیسوی شروع ہوتی ہے، ٹیپو سلطان جسے آج ہم شیر میسور کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس نے انگریزوں کے خلاف بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا تو اس ہندوستان کے اندر انگریز رہیں گے اور یا ہم رہیں گے۔ اور انہوں نے 92 سے لے کر 99 تک، 1799 تک ان کے ساتھ بڑی بڑی 4 جنگیں لڑی،
اور ان کو شکست ہوئی میرے بھائیوں، وہ ہارے، مارے گئے، لیکن آپ کو ان کا ایک جملہ یاد کراتا ہوں، وہ جملہ کاش کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آخری وقت میں جب انگریزوں نے ان کی کوٹھی پر، ان کی سلطنت پر، ان کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور اپنوں کی غداری سے سمجھ لیجئے کہ ان کی فوج کو شکست ہوئی، تو انہوں نے ان سے لوگوں نے کہا کہ ساری فوج کو شکست ہو رہی ہے، سب لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، آپ کہیں چھپ جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، آپ کے پاس موقع ہے، آپ اپنی جان بچا لے، آپ بچیں گے، سلطنت حکومت واپس آ جائے گی، آپ واپس حکومت کر سکتے ہیں، اقتدار واپس مل جائے گا، لیکن آپ چلے جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، آپ قید ہو جائیں گے، آپ مارے جائیں گے، تو دوسرا کوئی ٹیپو سلطان ملت اسلامیہ کو اور ہندوستان کو نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قربان جائیے اس شیر خدا پر، شیر میسور پر۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اے لوگو تم مجھے بزدلی کی دعوت دیتے ہو، تم مجھے جان کی پرواہ کرنے کی تلقین کرتے ہو، جان بچانے کے لیے کہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ لڑے اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ یہ قربانیاں یہیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کا اختتام یہی نہیں ہوتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر علماء اکرام کا ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہ ہوتا، مسلمانوں کا اگر حصہ نہ ہوتا، مسلمان اپنی جان نہ گنواتے، مسلمان آگے نہ بڑھتے، بغیر کسی لالچ اور حرص کے، حکومت کا لالچ نہیں تھا، حکومت کا حرص نہیں تھا، سلطنت کا لالچ نہیں تھا، مال دولت کا حرص نہیں تھا، صرف اور صرف ملک ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ جو ہمارا ہندوستان ملک کئی مذاہب کا سنگم ہے اور سارے لوگ مل جل کر اپنے اپنے اعتبار سے اس ملک میں رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہتے تھے اور رہتے ہیں۔ ان کا پیغام یہی تھا کہ ہمارے سارے ہندوستان کے بھائی، سارے مسلمان، فقط مسلمانوں کے لیے آزادی نہیں تھی، صرف مسلمانوں کے لیے آزادی نہیں تھی، بلکہ سارے ہندوستانیوں کے لیے آزادی تھی۔ انہوں نے قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ سارے ہندوستانیوں کے لیے دی تھی، انہوں نے سارے ملک کے لیے قربانی دی تھی۔ میرے بھائیوں، ایک دور آتا ہے، 1857 کا دور آتا ہے، جسے جنگ عظیم کہہ لیجئے اور ہندوستان کی فتح کا سال کہہ لیجئے۔ 1857 کے بعد میں بھی اور بھی کئی زمانہ، کافی لمبا زمانہ تک میرے بھائیوں ان کے ساتھ لڑائی چلی۔ لیکن آپ کو 1857 کا قصہ میں آپ کو بتاؤں، آج ہم سمجھتے ہیں، آج ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے آزاد ہوا، کیا اس میں کوئی محنت لگی ہوگی، نہیں لگی ہوگی۔ آپ کو قصہ بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 2 محاذ قائم کیے گئے تھے، 2 محاذ قائم کیے گئے۔ علماء اکرام جو محدثانہ طور پر مسند درس پر بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور وہ مدرس جو مسند درس پر بیٹھ کر حفظ کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ علماء اکرام جو امامت کی مسند پر چڑھ کر اور مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرتے تھے، اور وہ مؤذن اور وہ علماء اکرام، وہ اولیاء اکرام جو خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے میدان میں کودے، سارے کے سارے میدان میں آئے، میدان میں کودے اور 2 محاذ بنائے۔ ایک محاذ تھا امبالہ سے تیار کیا گیا اور ایک شاملی کے نام سے تیار کیا گیا۔ جو امبالہ کا محاذ تھا، امبالے کی جماعت تھی، امبالے سے جو ٹیم تیار ہوئی، میرے بھائیوں، اس کی جو ہے سرداری اور اس کی سربراہی کون کر رہے تھے؟ وہی ایک عالم تھے، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اس ٹیم کی قیادت کر رہے تھے، اس ٹیم کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے اور ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اور دوسرا ایک محاذ قائم کیا گیا اور دوسری ٹیم تیار کی گئی، میرے بھائیوں، جو شاملی سے تیار ہوئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور سیادت میں انگریزوں کے ساتھ لڑنے کا بیڑا اٹھایا۔ ان 2 بڑے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگوں نے میرے بھائیوں انگریزوں کے ساتھ لڑنے کا عزم مصمم کیا، پختہ ارادہ کیا اور شاملی کے میدان میں لڑے۔ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے، تاریخ کے صفحات پر یہ نقوش آج بھی لکھے ہوئے ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، 2.5 لاکھ
2.5 لاکھ مسلمان جو ہے اس میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 2.5 لاکھ مسلمان اس میدان میں جام شہادت نوش کیے ہیں، جام شہادت پیے ہیں، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے خاطر قربانی دی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، لکھا ہے تاریخ میں 51 سے 51,500 51,500 فقط 51,500 صرف وہ علماء کرام تھے جو مسند درس پر بیٹھ کر حدیثیں پڑھایا کرتے تھے۔ وہ علماء کرام تھے جو درجات حفظ میں بیٹھ کر قرآن کریم کو حفظ کرایا کرتے تھے۔ وہ علماء کرام تھے جو مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ علماء کرام کی قربانیوں پر قربان جائیے کہ جن کے نتیجے میں ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اللہ اس کی آزادی کو مبارک فرمائیں، تا قیامت آزاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آزادی کو قبول فرمائیں اور پھر دوسری مرتبہ کسی دشمن کے ہاتھ میں نہ جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک انگریز مورخ جس کا نام تاریخ میں مسٹر ٹامسن لکھا ہے، ٹامسن، وہ لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لاہور کی جامع مسجد میں ایک پھانسی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا بنایا ہے، تختہ دار بنایا ہے۔ 80 علماء اکرام کو روزانہ اس پھندے کے، پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا تھا اور برسر عام ان کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ 80 علماء اکرام کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دہلی آیا، اپنے خیمے میں گیا، اور اپنے خیمے میں جب میں گیا تو کیا محسوس کرتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ذرا بدبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ بدبو آ رہی ہے، بو محسوس ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ میں اپنے خیمے کے پچھلے والے حصے میں گیا، پیچھے جا کر دیکھتا ہوں تو آگ کے انگارے ہیں، آگ ہی آگ ہے، آگ جلا رکھی ہے، آگ کے انگارے سلگ رہے ہیں، اور 40 علماء اکرام کو 40 علماء اکرام کو برہنہ بدن کر کے، ان کے بدن کے کپڑے نکال کر ان آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا، اور ان لوگوں نے ہنستے ہوئے ہمارے ملک ہندوستان کے خاطر ہنستے ہوئے خوشی خوشی جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے 40 علماء اکرام کو لایا گیا، اور لانے کے بعد میں ان سے ایک بات پوچھی گئی، ایک سوال کیا گیا، اور کہا کہ اس سوال کے جواب میں جو ہم کہیں وہ تم کہو۔ اگر تم وہی کہتے ہو جو ہم تم سے کہتے ہیں تو ہم تمہاری جان بخش دیں گے، ورنہ جو انجام ان کا ہوا ہے وہی انجام تمہارا ہوگا۔ قربان جائیے ان جلیل القدر علماء اکرام پر، جن کو اللہ رب العزت نے ملک ہندوستان کی، ملت اسلامیہ کی محبت اللہ نے ان کے قلوب میں پھوٹ پھوٹ کر بھر دی تھی۔ ان کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہو تو ملک کے خاطر ہم وہ بھی گنوانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد ان 40 علماء اکرام کو جیسے پہلے 40 کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر بھسم کر دیا اور ختم کر دیا، اسی طرح ان دوسرے 40 کو بھی آگ کے انگاروں پر لٹا کر ختم کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ چاہے 1857 کی جنگ ہو اور چاہے 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک کا زمانہ ہو، جس میں چاہے حضرت مولانا شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور چاہے ہمارے برادر وطن دوسرے ہوں، ڈاکٹر امبیڈکر ہوں، اسی طرح دوسرے لوگ ہوں جنہوں نے اس ملک کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے اگر وہ الذین آمنوا ہیں تو جنت میں بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک ہندوستان کو اللہ ہمیشہ اسی طرح پھلتا اور پھولتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، میرے عزیز بھائیوں، ان علماء اکرام نے قربانی کیوں دی؟ ان علماء اکرام نے قربانی کیوں دی؟ ان لوگوں نے اس لیے قربانی دی کہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا ہندوستان آزاد ہو، آزاد کیوں ہو؟ اس لیے آزاد ہو تاکہ ہم آزادی کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں، تاکہ ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، تاکہ ہم آزادی کے ساتھ میں دینی دوسرے فرائض کو ادا کر سکیں۔ ان علماء کرام نے اس لیے قربانی دی ہے اور انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو چھڑایا ہے۔ میرے بھائیو، آزادی مل گئی ہے، اب تو ہمیں صرف ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کے دشمنوں سے ہمیں آزادی مل گئی، اب ہمیں اس آزادی میں رہ کر آخرت کی آزادی کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی آزادی، آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں اس روایت کو نقل کیا، اس روایت کو ذکر کیا اور اس روایت کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور جمع کرنے کے بعد میں اعلان کیا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ بڑے پیار بھرے انداز میں اعلان فرمایا، اے لوگو، کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تمہاری ساری غلطیاں معاف، تمہاری ساری خطائیں معاف، تمہارے سارے گناہ معاف اور تمہارے درجات کو اللہ رب العزت بلند کر دے گا۔ بتاؤ میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جسے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، میں ہوں، آپ ہوں، انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر گناہ نہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ خطا نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہم تو امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم سے رات دن خطائیں ہوتی ہیں، رات دن گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی انسان کو بخار چڑھائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ جاتا ہے نا بھائی۔ سر درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ جاتا ہے۔ پیر درد ہو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپریشن کرانا ہو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جسمانی مرض لاحق ہو گیا ہے، اس کو جسمانی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا علاج ڈاکٹر کے پاس میں ہے، میرا علاج حکیم اور طبیب کے پاس میں ہے، وہ اپنے جسمانی علاج کی فکر کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، روحانی امراض کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، ہماری جو روحانیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ایک ایسا نسخہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہمارے سارے روحانی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اعلان کیا، سب نے یک جمع ہو کر بتایا اور کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آدمی کو وضو بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے بھائی؟ اہتمام سے کرنا چاہیے۔ فرائض کا اہتمام ہو، آداب اور سنن کا اہتمام ہو، اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ بسا اوقات انسان وضو کرتا ہے، سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اب سوچتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھوں گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈی لگ جائے گی، سردی محسوس ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کے پاس پانی کم مقدار میں ہے، وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پانی کو استعمال کر لوں گا، دوسرا پانی میرے پاس موجود نہیں ہے، پھر میرے پاس پانی کہاں سے آئے گا؟ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا پانی خرچ ہوگا، پانی زیادہ چلا جائے گا۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ شیطان ہزار وسوسے تمہارے دل میں ڈالے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، ہمیں وضو نہیں کرنا ہے، چاہے ٹھنڈی کا زمانہ ہو، چاہے گرمی کا زمانہ ہو، چاہے پانی ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ہمیں اہتمام سے وضو کرنا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشارہ ہے ہم وضو کریں گے اہتمام سے، اچھی طرح سے نماز پڑھیں گے تو وضو کا اہتمام ہوگا، نماز کا بھی انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اہتمام ہوگا۔ اگر انسان کے پاس پانی بالکل نہیں ہے، اگر انسان کے پاس میں پانی بالکل نہیں ہے،
اللہ رب العزت نے اس کا بھی بدل ہمیں تو دیا ہے، اس کا بھی بدل ہمیں تو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تیرے پاس پانی بالکل نہیں ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی چلا جا، زمین پر ہاتھ مار لے، تیمم کر لے، نماز پڑھ لے، میں تیری نماز کو قبول کر لوں گا۔ تو پہلی بات اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ دوسری بات کثرت الخطا الی المساجد، آدمی مسجد میں آتا جاتا ہو، کثرت سے آتا جاتا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارا گھر دور ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اتنی دور نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا، اتنی دور نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا، مسجد گھر سے دور ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جن لوگوں کا گھر مسجد سے دور ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے میں زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، آنے جانے میں زیادہ چلنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے تمہارے قدم زمین مسجد کی طرف بڑھیں گے، ایک ایک قدم پر میں نیکیاں اور ثواب لکھتا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز وضو اہتمام سے کرو، دوسری چیز کثرت الخطا الی المساجد، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ۔ جب ہم ایک نماز پڑھ لیں، ابھی جیسے مثال کے طور پر ہم نے ظہر ادا کر لی ہے، تو ہماری پوری فکر اثر پر ہونی چاہیے کہ جب بھی اثر کا وقت ہوگا، سارے کاموں کو چھوڑ کر، ساری مصروفیات سے الگ ہو کر، ساری مشغولیات سے الگ ہو کر اثر کی نماز پڑھوں گا۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد ہی میں بیٹھے رہیں، سارے کاروبار کو چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ عزیزوں کاروبار کرو، میرے پیاروں کاروبار کرو، تجارت کرو، پڑھو پڑھاؤ، کچھ بھی کرو، کھیتی باڑی کرو، لیکن جب بھی مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں آ جائے، امام صاحب کی طرف سے اعلان ہو جائے، مؤذن کی طرف سے اعلان ہو جائے، اذان دینے والا اذان دے دے، ہمارے کانوں میں اذان آ جائے، مسجد کی آواز ہمارے کانوں میں آ جائے، سارا چھوڑ کر مسجد کی طرف چلیں، انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ۔ تو میرے عزیز بھائیو، تین کام کریں گے انشاءاللہ، یہ تین کام ہم اہتمام سے کریں گے۔ جب ہم تین کام کریں گے، ایک فائدہ تو ہمارا یہ ہو گیا کہ اللہ خطاؤں کو معاف کر دے گا، خطاؤں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دے گا، درجات کو کیا کرے گا؟ بلند کرے گا۔ اور تیسرا فائدہ، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چھوٹے سے جملے میں ایک شریعت کے اہم مسئلے کو سمجھا دیا کہ اگر ملک کی حفاظت کرنی ہو، ملک کو محفوظ رکھنا ہو، تو ملک کی جو بارڈریں ہوتی ہیں، ملک کی جو سرحدیں ہوتی ہیں، وہاں پر ہمارے فوجی کمانڈر نوجوان ہمیشہ تعینات رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں کہ کوئی دشمن ہماری سرحد کے اندر داخل نہ ہو جائے، ہمارے کمپاؤنڈ کے اندر داخل نہ ہو جائے، جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی وجہ سے، ان نوجوانوں کی پہرے داری کی وجہ سے اور نگہبانی کی وجہ سے ملک کے اندر جتنے لوگ ملک کے اندر رہتے ہیں، بستے ہیں، سارے لوگ امن و امان کے ساتھ میں اپنے سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ تین وصف پیدا ہو جائیں کہ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد جانا ہے چاہے گھر کتنا ہی دور ہو، نماز کا انتظار کرنا ہے، مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے گی، سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جائیں گے۔ جس آدمی کی زندگی میں یہ تین اعمال آ گئے، انشاءاللہ تعالی اس کے دین کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور دین کی حفاظت کس سے؟ شیطان سے، نفس سے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ میں ہے، نفس سے بھی حفاظت، نفس امارہ سے حفاظت جو ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے، شیطان سے حفاظت جو ہمیشہ ہمارا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک بات اور عرض کر دو، بات کو ختم کر دوں گا۔ آدمی وضو کرتا ہے نا بھائی، وضو کرتا ہے آدمی، وضو کے بعد میں دعا پڑھتا ہے، ہم لوگ سب پڑھتے ہوں گے، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں پڑھنے کا اہتمام کریں، جن کو یاد نہیں ہے اللہ سے دعا کریں اور اسے یاد کریں، دعا کو یاد کر کر اس کا اہتمام کریں۔ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، ہر انسان چاہتا ہے
اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت نصیب فرمائیں، پوری امت مسلمہ کو جنت نصیب فرمائیں۔ جتنے مرحوم اور مرحومات کرونا میں چلے گئے، کسی اور بیماری میں چلے گئے، ملک کے کسی گوشے میں چلے گئے، دنیا کے کسی کونے میں چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائیں، سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ ہمارے جن نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، آج 15 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، اس دن کی خاطر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، تو مطلب یہ نکلا کہ ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جسے ہم پڑھتے ہیں، شاید یہ فضیلت ہم نے سنی ہوگی کہ نہیں سنی ہوگی۔ اب اس فضیلت کو سن کر اس نیت سے اور اس اہتمام سے دعا پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں جنت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من توضا فاحسن الوضو، اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے، اہتمام سے کرتا ہے، فرائض اور سنت کے اور آداب کی رعایت کے ساتھ میں وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب من ایہا دخل شاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرے، فرائض کا پورا دھیان رکھے، سنت آداب کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، آداب بھی ضروری ہیں، ہم ادب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، ادب کی بہت بڑی وقعت اور بہت بڑی قیمت ہے۔ ایک آدمی کسی کو چائے پیش کر رہا ہے اور ادب سے یہ کہے کہ لو حضرت، لو جناب، لو بھائی چائے پیجئے، یہ ادب ہے، یہ فرض نہیں ہے کہنا، لیکن یہ ادب ہے۔ اور اسی چائے کو اگر اس طرح ایک ہاتھ سے پیش کرے اور یہ کہے کہ آپ گھر سے چائے پی کر نہیں آئے ہوں گے، لو چائے پی لیجیے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ادب، لیکن اس کی وقعت بہت بڑی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو آدمی ادب کرتا ہے اس کا نصیبہ بلند ہوتا ہے، وہ نصیبے والا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کی زندگی ذلیل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر لطف نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے اندر مزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہا کہ فرائض بھی، سنن بھی اور ادب کے ساتھ میں ہم وضو کریں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جب یہ دعا پڑھیں گے تو میرے بھائی، اس جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا جس میں جی چاہے، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے، اس دروازے سے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ داخل ہونے کے لیے ایک ہی دروازہ کافی ہے۔ ابھی ہم سب لوگ یہاں آئے ہیں بیان سننے کے لیے، میں تو ایسے ہی چھوٹی موٹی بات عرض کر رہا ہوں اور کر دیتا ہوں، اس لیے میں پہلے آ جاتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہنا ہے گڑبڑ سڑبڑ ہو پہلے کہہ لیجئے۔ انشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام، اللہ کے ولی صفت انسان، آپ ان کو لباس پر نہ جائیں، آپ ان کی عمروں پر نہ جائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ان کی عمروں پر نہ جائیں، آپ ان کے لباس پر نہ جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ ان میں سے کوئی مفتی ہے، حدیث کی کتاب پڑھاتا ہے، کوئی ان میں شیخ الحدیث ہے، اور میرے عزیز بھائیو، ہم سب کے بڑے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، جن کو ہم سب سننے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر کو بھی دراز فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جتنا دین کا کام آج وہ کر رہے ہیں، جس لائن سے وہ کر رہے ہیں، جتنی لائنوں سے کر رہے ہیں، اللہ ان کے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تو آنے کے لیے تو ایک ہی دروازہ کافی ہے نا بھائی، ہے نا؟ ایک ہی دروازہ، ایک ہی دروازے میں سے ہم سب آ سکتے تھے، لیکن ہماری مسجد والوں نے، کالی پور والوں نے الحمدللہ انتظامیہ نے سارے دروازے کھول کے رکھے ہیں۔ ادھر والا بھی کھول کے رکھا، ادھر والا بھی کھول کے رکھا، مین گیٹ بھی کھولا، ادھر والا بھی کھولا۔ ہم گاڑی میں سے اترے، ہم نے پوچھا کہ ادھر دروازہ ہے بھائی، تو ایک بچے نے، پیارے بچے نے بتایا، مولانا یہ دروازہ ہے، ادھر سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو جو دروازہ کھلا ہے، آپ جہاں سے جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔
مسجد کے بھی سب دروازے کھلے ہیں۔ یہ کیوں کھلے ہیں؟ یہ میرے بھائیوں آج آپ کے اکرام میں کھلے ہیں کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے بندے آ رہے ہیں، سب دروازے اکرام میں کھول دیے۔ جنت کے دروازے جب 8 دروازے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے تو ہم کس قدر جو ہے خوشی محسوس اور فرحت محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس لیے عمل بہت مختصر ہے، ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ پھر ہم ایک مرتبہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ نے جس طرح آج اپنے گھر میں یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرمائے۔ جو بات کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔